بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی, لیکن اس وقت اپوزیشن کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. اپوزیشن بڑی پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو گرا کے ہی رہیں گے. دوسری طرف جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ نیم رضامندی ظاہر کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ خاموشی نیم رضامندی ہے, تو دوسری طرف اتحادیوں کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی بڑے کنٹروورشل ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وقت کے دھارے کو دیکھا جائے گا, کبھی یہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا کہ جی ریاست جس کے ساتھ ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. اب ریاست وہ کس کو کہنا ہے؟ بہرحال کاف لیگ نے بیان دیا تھا, یہ اب کاف لیگ اس بیان سے بھی مکر گئی کہ جی ہم ریاست تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں, کل تک کسی اور معنی میں کہا تھا. آگے چلتے ہیں جناب. یہ سب باتیں اگر ہم دیکھتے رہیں کہ جی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, یہ میں اور آپ پچھلے 1.5 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی, حکومت گر جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن در حقیقت بات وہی ہے کہ جب نمبر گیم کی بات آتی ہے تو اتحادی تو کیا, حکومت کیا, اپوزیشن کیا, ہمیشہ جناب یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے. ایوان بالا کی بات کی جائے تو ایوان بالا میں جب نمبر گیم کی بات ہوتی ہے تو حالانکہ ایوان بالا میں اپوزیشن کی اکثریت ہے اور جو حکومتی جماعت ہے اس کی اقلیت ہے, اس کے باوجود جب بل پاس کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی اپوزیشن کے اپنے لوگ ہی غائب ہو جاتے ہیں. اگر یہی صورتحال ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. دوسری طرف بات یہ ہوتی ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ عوام کے ساتھ بات کرنے کے لیے نکلیں تو, عوامی رابطے کی بات کرنے نکلیں تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. وزیر اعظم صاحب آج ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں, میں یہ کہوں گی کہ ذرا اسکرین پہ دکھائیں جناب, اس کے بعد اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور, یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے, میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے, میں نے تو مغرب دیکھا ہے, میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے, نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی. اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا, مجھے سب کچھ میرے پاس تھا, نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. یاد رکھے ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی, رول آف لا. اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی, صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے. باتیں بہت اچھی کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب, اور ان کی باتیں ہی کیا باتیں. یہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کے پاس کوئی کرپشن کا بیگیج موجود نہیں ہے. ٹیم نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت فوٹیج میں جو باتیں بتائی گئیں وہ نہایت پازیٹیو باتیں تھیں, اور باتوں میں ہی عوام آ کے ووٹ بھی دیتی ہے. اب الیکٹڈ کوئی ہوا یا سلیکٹڈ کوئی ہوا, یہ بحث لمبی ہے, لیکن چونکہ فوٹیج میں جو باتیں نہیں بتائی گئیں, انٹرو تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن بتانا ضروری ہے. آج جو سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. آصف زرداری کو نون لیگ کی حکومت نے جیل میں ڈالا, زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پی ٹی آئی نے پیسہ نہیں نکالنا تھا. آصف زرداری کبھی کسی کو خریدتے ہیں تو کبھی کسی کو. آصف زرداری چوری کی چیک بک سے لوگوں کو خریدنے آ گئے ہیں. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ امیر ہو جائیں. سندھ میں پارٹی لیڈر ہے جو 13 سال میں اردو بھی بولنا نہیں جانتا. بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا گزرتی ہیں ان پر؟ کیا کبھی ان چوروں نے عام آدمی کا سوچا بھی کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ بہرحال بہت اچھی بات ہے,
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باڈی لینگویج تھی، آپ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کرنے گئے تھے وزیر اعظم صاحب، تو یہ جو سوال ہیں، یہ جو باتیں ہیں، کیا ایک وزیر اعظم کو عوام سے خطاب کرتے ہوئے کرنی چاہیے؟ یہ تو بالکل ویسے ہی باتیں ہیں جیسے آپ اپوزیشن میں کھڑے ہوئے ہوں اور اس کے بعد یہ باتیں کریں. اس وقت کسی بھی وزیر اعظم سے اس طرح کی باتیں جو ہے آن ریکارڈ جو ہے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بات کی جائے. بہرحال عمران خان صاحب کی جو دوسری بہت ساری باتیں تھیں کہ عام آدمی کا خیال رکھنا چاہیے، ہیلتھ کی سہولتیں ہونی چاہیے، عثمان بزار صاحب کی انہوں نے تعریفی کی، 100 بسم اللہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا کہیں کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے؟ کیا کہیں پی ٹی آئی ڈر رہی ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ یا عوام سے بات کرنے کا عمران خان صاحب کو وہ موقع نہیں ملتا جو ان کے وزراء کے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ایم این اے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے لیڈران آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ بہرحال عوام کی رابطہ مہم تیز ہو گئی ہے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ان لفظوں کے سہارے انشاءاللہ دیکھا جائے گا آگے حکومت کس کی آتی ہے، کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ پروگرام میں سب موجود ہیں جناب عرفان جیلانی صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں طاہر رضوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں فاروق علی خان صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. سر آپ سب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں عرفان جیلانی صاحب کی طرف جاؤں گی. عرفان جیلانی صاحب، کیا ہو رہا ہے یہ آج کی تقریر کے حوالے سے کوئی کامنٹ پاس کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے کسی کامنٹ کی. جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہیں وہ عوام کی دل کی باتیں ہیں، اور عوام اس پر امپلیمنٹ چاہتی ہے. اور جس طرح سے صحت کارڈ کے حوالے سے جو پروگرام کیا ہے، جو کچھ بھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے آج کی تقریر میں کہا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی دل کی بات اس وزیر اعظم سے سننا چاہتی تھی. آپ نے اپنے انٹرو میں خود کہہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب پر جو ہے کم از کم کرپشن کا بیگیج نہیں ہے کوئی. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کو برباد اور تباہ جو پچھلے 70 سالوں میں کیا ہے وہ اسی کرپشن نے کیا ہے. تو آج کم از کم پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے، کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے. مطلب کہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہونا چاہیے چیزیں اس طرح سے ہو نہیں رہی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بیچ میں کووڈ آیا، گورنمنٹ، لیکن کچھ بھی ہے. لیکن کم از کم آج عوام کو یہ پتا ہے کہ میرا وزیر اعظم چور نہیں ہے. کم از کم میرے وزیر اعظم کے کوئی یو کے میں، امریکہ میں یا دنیا میں کہیں اپارٹمنٹس نہیں بن رہے، کوئی بنگلوز نہیں بن رہے، کوئی آف شور کمپنیز نہیں بن رہی، کوئی پیسہ جمع نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے بات تو دیکھیں عوام کے حق کی یہی بات ہے کہ شروعات یہاں سے ہوئی ہے کہ ان 4 سالوں میں آپ کو تحریک انصاف کی حکومت میں کرپشن کے اگر کوئی کیسز سامنے بھی آئے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ رد عمل آیا وزیر اعظم کا، اور اپنے ہی لوگوں کی دیکھیے میں آپ کو سزا دینا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کے خلاف کہہ رہے ہیں سر سزا دینا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے تو اداروں ہی کے حوالے کیا جاتا ہے، اداروں کے ہی کہا جاتا ہے. دیکھیے اسی طرح عظیم خان صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے، اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے، اسی طرح دیکھیں نا شہزاد اکبر صاحب کو کسی نے نہیں نکالا، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. اس کے بعد ان کی اب دیکھیں نا یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو نکال دیا. کے لوگوں نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا پڑ گیا. وہ سر آپ کو بھی پتا ہے، میں تو آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. دیکھیے نا شہزاد اکبر صاحب نے نہ صرف استعفیٰ دیا، اس کے بعد پھر ٹویٹ کیا انہوں نے، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی میں اپنی کچھ جو بھی ریزنز تھے ان کے، انہوں نے ریزنز بتائے. لیکن اس کے مطلب جس بندے نے استعفیٰ دیا اس کے بعد ہم اگر یہ کہیں کہ جی ان کو نکالا گیا تو یہ زیادتی ہے میرے خیال ہے، ان کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی. تو وہ جو بھی ہے، پلس یہاں ہمیں ایسا لگتا ہے معذرت کے ساتھ، صرف آپ نہیں، میں چند میڈیا پرسنز کی بات کر رہا ہوں، کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اگر تحریک انصاف چلائے تو ان کے ہی حساب کتاب سے چلائے، ادروائز حکومت یہ نہیں چل سکتی. ان کی خواہش ہے، بہرحال 4 سال سے وہ اس طرح کی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن عوام کے لیے سب سے اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس بار ان سب کو پتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم چور نہیں ہے، آپ کے وزیر اعظم کے کوئی اپارٹمنٹس نہیں بن رہے ہیں، آپ کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ کوئی آف شور کمپنی. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ میڈیا پرسن اور یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کے لحاظ سے گورنمنٹ چلے. ہمارے لحاظ سے گورنمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میڈیا کے لحاظ سے گورنمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں مطلب میں آپ سے ایک جنرل چند ایک لوگوں کی بات کروں، آپ کہیں گے تو میں نام لے دوں گا. نہیں آپ جو بھی ہیں، ہم بھی یہاں پہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مطلب عوام کی بھلائی ہی سب کا مقصد ہے نا. یہ مجھے بتائیں کہ جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی پرائزز ہیں، یا آپ چلیں آپ بھی یہ بھی کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے سب کچھ ہوا، دنیا کے مسائل ایسے، تو دنیا کے مسائل اپنی جگہ، لیکن وہ جو 200 لوگوں کی ٹیم تھی وہ تو نہیں کچھ بگاڑ سکی نا. یہ میرا سبجیکٹ ہے، اب آپ میری بات تسلی سے سنیے گا. دیکھیے جہاں تک رہا سوال مہنگائی کا، بہت معذرت کے ساتھ میں جب مارکیٹ میں جاتا ہوں نا ابھی ٹماٹر لینے، تو وہ ٹماٹر مجھے مل رہا ہوتا ہے 50 سے 60 روپے کلو اس وقت رائٹ ناؤ.
لیکن میں شام کو ٹی وی کھولتا ہوں تو ٹی وی پہ کوئی اینکر پرسن مجھے پتا ہے ہم سب جانتے ہیں پوری آپ کی. سر ہمارا چینل 22 نہیں ہے, آپ کو جس کا نام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں. بھائی میں آسما شرازی کا نام لوں گا. جب میں ٹی وی کھولتا ہوں تو آسما شرازی صاحبہ وہاں 200 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہی ہوتی ہیں. میں آلو لینے جاتا ہوں مارکیٹ میں 40 روپے کلو بک رہا ہے, وہ منصور علی خان صاحب بیچ رہے ہوتے ہیں 400 روپے کلو آلو مارکیٹ میں. مطلب اس قوم کے ساتھ مجھے افسوس ہوتا ہے چند لوگوں پر. میں نے مثال دی ہے جیسے جن سے ہمیں اختلاف ہے کہ جی یہ باتیں غلط آپ کرتے ہیں, جس پہ ہمارا پورا رائٹ ہے کہ ہم اس پہ سوال اٹھائیں کہ یار ایسا نہیں ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, نہیں بالکل مہنگائی ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک آپ لوگوں نے پروپیگنڈا. میں آپ سے مراد ان کی بات کروں جن کی میں بات کرتا ہوں. سر آپ میری بھی بات کر لیں. نہیں آپ اچھا سر اس میں ہم واپس بھی آئیں گے کیونکہ پروگرام میں ہم پہلے پارٹ میں جو اسپیشلی تقریر کے حوالے سے بات کریں کیونکہ پروگرام میں بہت سارے ٹاپکس ہیں جس پہ بات کرنی ہے. طاہر رضوی صاحب, وزیر اعظم کی تقریر, باڈی لینگویج, الفاظ, کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے کلپ چلایا, اور میرا خیال ہے وزیر اعظم وہ ایک زمانے میں آپ کو پتا ہوگا جو ہماری فلمیں میں ہوتی ہیں نا اس میں جو گانے بنتے ہیں وہ پہلے گانے ریکارڈ ہو جاتے ہیں, صرف لپسنگ ہو رہی ہوتی ہے جو گانے چل رہے ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم کو چاہیے ایک سی ڈی بنا لیں اور کھڑے ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے وہی کہنا ہوتا ہے, وہی کہ میرا کیا تھا, میں تو جناب نیوٹرل تھا, میں تو ایک کھلاڑی تھا, نام تھا, مجھے کیا ضرورت ہے ادھر آنے کی. ایک اور چیز ہے آپ نے کہا ریکارڈ والی, مجھے لگتا ہے وہ ہمیشہ چلانی چاہیے چپڑاسی والے. میں نے کہا نا ایک ان کی 4-5 الفاظ ہیں اور بس وہ لے کے چلتے رہتے ہیں. 4 سال میں یہی چیزیں میں سنتا چلایا ہوں آج تک. میں نے پہلی بات تو گھبرانا نہیں ہے, اب گھبرانے کا وقت نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کا پہ سیاسی وار ہو رہا ہے اور وار کھانے کا وقت آ گیا ہے ان کے, کیونکہ انہوں نے 4 سال ویسٹ کیا ان باتوں میں. آئی ایگری کہ اس ملک کو لوٹا گیا, آئی ایگری کہ جی اس ملک کی اکانومی تباہ کی گئی, پرانی گورنمنٹوں میں نہیں ہوا ملک کے ساتھ اچھا. کیوں میں کبھی بھی عمران خان صاحب کو اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا, بٹ جو آپ نعرہ لے کے آئے تھے, آپ چوروں کو پکڑیں گے, آپ چوروں کو ڈالیں گے جیل میں, آپ جناب سارا پیسہ 200 ارب لے کے آئیں گے, آپ کے دعووں کا کیا ہوا؟ مہنگائی کو چھوڑ دیں, مہنگائی پہ تو بات نہیں کر رہا. اسپیسیفکلی جس سوال کا جواب آپ سے چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آج کی جو تقریر ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک باڈی لینگویج بھی تھی, غصہ بھی آ رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وزیر اعظم کی تقریر جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں اس میں کریکشن کروں گا, یہ ان کا آج کا اسٹائل نہیں ہے. ان کا اقوام متحدہ میں بھی تقریباً یہی اسٹائل رہتا ہے. ابھی چائنا گئے, پاکستانیوں سے خطاب ہوا, اس میں بھی یہی اسٹائل ہوا ہے. ان کا اسٹائل یہ ہے اور یہ اسی طرح ہوتا ہے. تھوڑا سا اس میں کم اور بیش ہوتا ہے. ظاہر ہے ابھی یہ ایک عدم اعتماد کا ایسی چیزیں چل رہی ہیں, ایسی موومنٹ شروع ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہوگا اس پروگرام میں میں نے کئی دفعہ MKM کے بارے میں کہا کہ ان کو انجیکشن لگایا. رائے دیتے نا, مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کتنے ایسے وزیر اعظم آئے ہیں جو کہ واقعی وزیر اعظم کے عہدے پہ آ کے تقریر کر رہے ہو تو پتہ چلے کہ جی یہ کسی مخالف کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ اپنی پرفارمنس کی بات کر رہا ہے. دیکھیں جتنے بھی سیاسی وزیر اعظم آئے نا انہوں نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی ہیں. لفظ سیاسی بڑا اچھا کہا. مطلب ظاہر ہے وزیر اعظم سیاسی ہوتا ہے نا, تو اپنے اپنے انداز میں سب نے اسی طرح کا ہے. فرق یہ کہ بہت ایگریسو ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ تھوڑا سا پولائٹ وے میں ہوتے ہیں. جیسے جمالی صاحب تھے, ان کا انداز ایک پولائٹ وے تھا. مطلب ہاں کچھ بھی ٹائم گزارا, چودھری شجاعت بنے 3 مہینے کے لیے, ان کا یہ اپنا انداز گفتگو ہے. اور بھٹو صاحب نے بھی اپنے اسٹائل میں ایک کرتے تھے. مشرف صاحب بھی آتے تھے تو وہ کسی مخالف کی بات کرنے سے جب تک ان سے سوال نہیں پوچھا جاتا تھا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کا انداز کیا ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 سال میں جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا. ہر تقریر میں دیکھیں آج میں نے کچھ کام کیا تو میں آپ کو کل بتاؤں گا, کل جو کیا, پرسوں بتاؤں گا, پرسوں جو کیا. تو ابھی کوئی فریش کام ہے نا, وہ فریش کام بتائیں. انہوں نے چوروں کو پکڑنے کے لیے کیا کیا, انہوں نے عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے کیا کیا, انہوں نے گورننس کے لیے کیا کیا. وہ کب وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی بنے گا, کب گورنر ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی بنے گا. وہ جو وعدے تھے وہ وعدے 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکان, 4 سال ہو گئے. کچھ تو بتا دیں, اب کوئی نئی ٹیپ چلا دیں پلیز. پرانی ٹیپ سن کے ہمیں خود یاد ہو گیا. میں خود وزیر اعظم کی کسی دن تقریر آپ کو کر کے سنا سکتا ہوں کتنے جملے ان کے ہوتے ہیں اور کیا وہ کہتے ہیں. وہ جو 1600 کروڑ کی بات کر رہے تھے وہی کسی طرح سے واپس آ جائے تو وہ چپڑاسی والا مسئلہ بھی حل ہو جائے. ویسے آج جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کی گئی اس میں 400 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. بہرحال یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بات کرنی بھی چاہیے. آپ کی طرف چلتے ہیں فاروق علی صاحب, آپ یقیناً اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور آپ مخالفت میں جائیں گے. میں صرف ابھی تقریر کے حوالے سے ایک نیوٹرل رائے آپ کی چاہتی ہوں. کیا سمجھتے ہیں اس تقریر کے حوالے سے آج جو وہ ایڈریس کیا گیا, نواز شریف صاحب کو ایڈریس کیا گیا, ان کی بیماری کے حوالے سے بات کی گئی, شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بحث کی گئی, بلاول بھٹو زرداری پہ بھی بحث کی گئی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ثنا, سب سے پہلے تو وہی میں طاہر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا جو انہوں نے کمنٹ کیے. بہت اچھے کمنٹس ہیں وزیر اعظم کے لیے. ان کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں 4 سال ہو گئے مجھے, اور میں وہی چیزیں جو رٹی ہوئی ہیں, جو طوطے کی طرح ان کو رٹا دی گئی ہیں, وہی آتے ہیں اور ہیلتھ کارڈ کے انوگریشن کرنے کے بعد وہی شروع ہو جاتے ہیں.
تو آج جو موقع تھا ہیلتھ کارڈ کا، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پنجاب میں اب تک کتنے ہاسپٹل بنائے. ٹھیک ہے، کوشچن جو ہمارے رپورٹرز ہیں ان کو یہی کرنا چاہیے ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان 4 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنا دیں اس لیول کا NICVD کے لیول کا، اور دوسرا ایک جو گمبٹ میں انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا اس لیول کا ایک سر پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے ابھی بات مت کیجیے گا ورنہ سوال پروگرام کہاں سے کہاں نکل جائے گا. ابھی تو صرف آپ یہ بتائیں کہ تقریر کے آپ نے جو مجھے کمنٹ کا کہا میں اس سے بات کر رہا ہوں. آج جو پروگرام تھا جو صبح انوگریشن تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی تھی. ٹھیک ہے، اسی کے حوالے دیکھیں ہیلتھ کے مجھے بتائیں نا، ہیلتھ میں ہی مجھے بتا دیں اگر جہاں پہ وہ تھے فیصل آباد میں انہوں نے ہیلتھ میں کوئی ایک انسٹیٹیوٹ بتا دیں فیصل آباد میں کوئی اس لیول کا بنا، کوئی ایسا اسپتال بنا سوائے شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے. ٹھیک ہے، وہ ہسپتال وہ جو فنڈڈ سے بن رہا ہے، NGOs کے تعاون سے بن رہا ہے، اور جو اوورسیز پاکستانیز اس کو فنڈڈ کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ بن رہا ہے ہاسپٹل. گورنمنٹ کا کوئی ایک ہاسپٹل مجھے بتا دیں جس کو گورنمنٹ رن کر رہی ہو پنجاب میں. ٹھیک ہے، اور KPK میں بتا دیں، بلوچستان میں بتا دیں. انہوں یہ ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو لے تو لیا انہوں نے، اور انوگریٹ بھی کر لیا، لوگوں کو تقسیم بھی کر رہے ہیں، لیکن جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے کوئی پروسیجر کسی پروگرام میں وہ بتاتے ہی نہیں کہ یار بھائی آپ اس طرح سے جائیں گے اسپتال میں. میں آپ کی نالج میں بھی اضافہ کر دوں کہ PTI کی گورنمنٹ کی طرف سے اب باقاعدہ اس حوالے سے بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو کس طرح سے لیا جاتا ہے، اور پہلے مرحلے میں جو ہے پنجاب میں بھی جو KPK میں تو کام ہو ہی رہا تھا، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے اور تھر پارکر میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی ہے کچھ آج عمران خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے اور کچھ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ عرفان جیلانی صاحب موجود ہیں. جی عرفان جیلانی صاحب، کیا جواب دیں گے آپ؟ جی میں طاہر صاحب کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جو وزیر اعظم کے لیے انہوں نے کامنٹ یہ کیے کہ جی وزیر اعظم صاحب کو اور کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہے اور وہ کوئی ایک کام تو بتا دیں اپنا کہ کوئی اس طرح کا. تو میں ایک نہیں، میں طاہر صاحب کے گوش گزار سینکڑوں کام کروا سکتا ہوں اس وقت. جس طرح سے تحریک انصاف کی وہ واحد حکومت ہے جس میں عوام کے لیے ہاؤسنگ اسکیم شروع کی گئی. جو 50 لاکھ گھروں کی بات کریں، 50 لاکھ گھر راتوں رات نہیں بننے ہیں، اس میں ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی، جس پہ کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے. لوگوں کو قرضے مل رہے ہیں اس پہ ہاؤسنگ اسکیم پر. اس کے علاوہ دیامیر بھاشا ڈیم 27 ارب 18 کروڑ 20 لاکھ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جس کا کانٹریکٹ آلریڈی دے دیا گیا ہے، جس کا فنڈ آہستہ آہستہ اب جاری ہو رہا ہے اپنے ترتیب کے ساتھ، جس پہ کام ہو رہا ہے جو جس کے لیے پورا پاکستان گواہ ہے، اور یہ ہماری نسلوں ہمارے بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ دیامیر بھاشا ڈیم کل اس کی بجلی، کل اس کی گیس، ہمیں شاید تھوڑی دیر میں اس کا شاید سہولیات ملیں، لیکن ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا. یہ پہلا وزیر اعظم ہے. ہر وزیر اعظم جو بھی آیا آج تک اس نے یہی سوچا ہے جی الیکشن کا آخری سال ہے، چلو جی نالیاں بنوا دیتا ہوں، لوگوں کی روڈیں بنوا دیتا ہوں، سڑکیں بنوا دیتا ہوں، سیویج کا کام کرا دیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب یہ اس وقت عمران خان وہ ویژنری لیڈر ہیں اس وقت کہ بھائی جو 2026 2028 2030 مطلب دیکھیں نا، وہ جیسے نیلسن منڈیلا کی سیئنگ ہے کہ a leader always think about the next generation and a politician ہمارے تمام لیڈران تو نیلسن منڈیلا بننے کا بڑا شوق ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیلسن منڈیلا ہی ہیں. دیکھیے میں سیئنگز کی بات کر رہا ہوں، میں سیئنگ دیکھیے نا، اچھے لوگوں کی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کام تھوڑے سے گنوا دیتا ہوں جو تحریک انصاف کی حکومت نے کیے ہیں اور جو پچھلی کسی حکومت نے آج تک کبھی نہیں کیے. اس میں ہاؤسنگ اسکیم سے لے کر دیامیر بھاشا ڈیم تک احساس راشن پروگرام، احساس پروگرام، صحت کارڈ کا پروگرام، لنگر خانے، احساس سہولت پروگرامز، کراچی کا گرین لائن منصوبہ جو سب سے بڑی کامیابی کراچی کے لیے تحریک انصاف کی، جو کام تھا خالص پیپلز پارٹی کا کام تھا، یہ خالص سندھ حکومت کا کام تھا. وعدے کرتے رہے، 50 بسز کے وعدے کیے آج تک، مطلب 6000 بسوں سے شروع ہوئی تھی سندھ حکومت پچھلے 12 سالوں میں. 6000 سے وہ آ گئے 3000 پر، پھر 2000 پر، آخر میں جی 600 اور آخر میں 50 بسز. تو 50 بسز بھی ابھی تک شہر میں نہیں آئی. 3 فروری کا وعدہ کیا تھا سندھ حکومت نے، کراچی شہر کو 50 بسز جو ہے وہ سہولت نہیں مل سکی ابھی تک. اس کے علاوہ جناب والا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کراچی کا KCR کا منصوبہ، کراچی کا جو ہے وہ K4 کا منصوبہ جو وابڈا کو کانٹریکٹ دے دیا جا چکا ہے، یہ سارے وہ منصوبے ہیں جو ہمارے کام آنے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4-5-6 سال کے بعد. یہ ملک کی ترقی کے کام ہے تو لیڈر وہی ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ملک کے تجزیہ نگار اور دانشوروں کو یہ کام کیوں نظر نہیں آتے. مطلب ایک کوئی ایسا تجزیہ نگار مجھے نظر نہیں آیا سوائے چند ایک کے کہ جو کہے یار یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کبھی سوچا ہے ملک کے لیے کہ بھائی ڈیم بنا دو، جس نے کبھی سوچا ہے کہ یار غریب کے لیے کوئی پروگرام شروع کر دو، جس نے کبھی سوچا ہے کہ پنجاب میں. اور دوسرا ایک آخری کام میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں 2008 میں جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن،
اس نے یہ ڈیمانڈ کی پوری دنیا میں ہو گئی کہ جی جتنے ممالک کی جیلیں ہوتی ہیں وہاں پر قیدیوں کے لیے جو ہے وہ یہ سہولیات مہیا کی جائے گی. جس کو 3 مہینے سے زیادہ قید ہے اسے جو ہے وہ فیملی کے ساتھ رہنے کا کم از کم 3 دن کا اس کو اجازت ہونی چاہیے. 2008 میں ہوا, 2009, 10, 11, 12, آپ دیکھ لیں کتنے سال گزر گئے, کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. اگر خیال کسی کو آیا تو وہ عمران خان کو آیا. آج پنجاب کی تمام جیلوں میں میں چائنا پہ تھوڑا سا ایک اور چیز, چائنا میں کیا سر میں آپ کو واپس موقع دوں گی. مسئلہ یہی ہے, اپنا گھر اسکیم کی بڑی اچھی بات کی, لوگوں کیوں نہیں نظر آتا, لیکن یہ میرے اپنے تجزیے کی بات ہے کہ اگر آپ 60 لاکھ کی لون لینے جاتے ہیں تو آپ کو اس سے 4 گنا زیادہ بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. وہی غریب آدمی جس کو اپنا گھر اسکیم کے تحت گھر دیا جا رہا ہے وہ کیسے کرے گا؟ سارے منصوبے اپنی طرف, اور K4 کا منصوبہ بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ 1 سال میں مکمل ہو جائے. ساری چیزیں آپ کے سر مانتے ہیں, لیکن ایشیا ڈیولپمنٹ رپورٹ کچھ اور کہتی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے. یہ بھی شاید اپوزیشن کی سازش ہے. جی یہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی بات کریں جس نام پہ سر ایشین ڈیولپمنٹ رپورٹ کہتی ہے کہ جی پاکستان میں مہنگائی کی شرح 4 نمبر پہ. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تھی جو آئی تھی, اس کے بعد پھر چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں کہ جنہوں نے رپورٹ جاری کی وہ تو سفیر رہ کے ہیں نواز شریف کے سریا کے. سر آپ کیس کر دیں, میں تو ہمیشہ اپنے پروگرام میں کرتی ہوں. چلیں جی, کوئی اہمیت نہیں ہماری نظر میں, قانونی اس کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. جی طاہر جی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ منصوبے تو بہت ہیں, آپ کو کیوں نہیں نظر آتے یہ منصوبے؟ آپ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں. پہلے تو میں ان کی بات کا جواب دوں گا کہ یہ احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. یہ اس پروگرام کو انہوں نے فوٹو کاپی کر کے اور چلا دیا. ان کا اپنا پروگرام نہیں ہے یہ, فرسٹ آف آل. سیکنڈ تھنگ یہ کہ اکانومی کے لیے کیا کیا, ڈالر کہاں پر ہے, ہماری ملک کی جو اکانومی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے, انڈسٹریلسٹ کی پوزیشن کیا ہے, بجلی گیس, وہ جو ڈیم کی بات کر رہے ہیں نا ثنا صاحبہ, وہ انہی کی کابینہ کے ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ان کے بیٹے کو ٹھیکہ ملا ہے, نہیں جس کو ملا ہے سب ٹھیکے. اچھا دوا میں کووڈ میں جو جتنا بھی میڈیکل کا سامان خریدا گیا ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ میں کرپشن سے بھری پڑی ہوئی ہے. آپ ان کے یہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کہیں کہ کیا کرپشن نہیں ہو رہی ہے عمران خان کے دور میں؟ 100% ہو رہی ہے. انہوں نے پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹنگ اتھارٹی, اس کے لیے 4 سال میں کیا کیا؟ اس میں اگر اس ریگولیٹنگ اتھارٹی کو صحیح کر دیتے, ہمارے جو ملک کا خزانہ چوری ہوا ہے, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ایک طرف میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں, دوسری طرف میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں, یہ جا کے اپنی قیادتوں کو بتائیں پاکستان کا خزانہ چوری ہوا ہے کس سے؟ پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹنگ اتھارٹی, جس کے ذریعے ہر ٹھیکے میں چوری ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ کے ہیلتھ کے ٹھیکے میں چوری ہوتی ہے, سندھ گورنمنٹ کے اسکول کے ٹھیکے میں چوری ہوتی ہے, وفاقی گورنمنٹ کی کووڈ کی دواؤں میں چوری ہوتی ہے, وفاقی گورنمنٹ کی ویکسین میں چوری ہوتی ہے, ہر چیز میں چوری ہوتی ہے. کیا وہ جڑ ہے پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی, وہاں سے ہر ٹھیکے کے ذریعے کیا ہوتا ہے, کیا مطلب, کیسے کہاں سے آتے ہیں, خزانہ کیسے لٹتا ہے؟ خزانہ اس طرح لٹتا ہے کہ جب ہم ٹھیکے دیتے ہیں, ٹھیکے کے اندر کمیشن ہوتا ہے, اس کمیشن میں 40%, وہ ہمارے ایک صاحب ہیں بہت بڑے لیڈر, پتہ نہیں اللہ نہ کرے وہ کیا ان کا ہوگا, 16 ارب ان کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے, ان کے کلرک کے اکاؤنٹ سے, ان کے اس کا اکاؤنٹ سے, ادھر میرے بھائی سیدھے ہاتھ والے کے, کسی کے گننے والے کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں, کسی کے میرے اکاؤنٹ میں تو کبھی نہیں آئے. ایک دفعہ غلطی سے آ گئے تھے, نہیں میرے ایک دفعہ غلطی سے آ گئے تھے تو میں تو ڈر گیا, میں نے کہا بھائی یہ پیسے کہاں سے آ گئے, بینکر کو فون کر کے واپس دے دیے. تو بھائی یہ پیسے کیسے آتے ہیں پوچھے نا. ان کے فلیٹ, ایک بھائی جو بیٹھے ہیں ہمارے لندن میں, 4 فلیٹ, کسی کے سوئز اکاؤنٹ, کسی کا وہ, بھائی میرے سب چوریاں ہو رہی ہیں, سب کی, اب سب اپنی اپنی چوریاں کر رہے ہیں, ان کے یہاں بھی ہو رہی ہیں, ان کے یہاں بھی ہو رہی ہے. آپ روکتے نا, دیکھیں پلیز, آپ میں بول رہا تھا, آپ بول رہے تھے, میں چپ بیٹھا تھا, ٹھیک ہے نا, آپ روکتے ہیں نا میرے بھائی. میں مانتا ہوں عمران خان از اے ہارڈ ورکر, عمران خان ایک اچھا سپاہی, عمران خان ایک بہادر آدمی, واہ واہ عمران خان. بٹ کیا کیا, میں پہلوان کو بولوں, پہلوان بڑی کبڈیاں دکھا کے نا پہنچے, جب وہ رنگ میں پہنچے اور دوسرا پہلوان اس کو چپٹی لگا دے, میں کیا کہوں گا اس پہلوان کو؟ جب گراؤنڈ میں میچ جو ہے آپ پبلک میں بیٹھ کے دیکھیں وہ الگ بات ہوتی ہے, پچ پہ کھڑے رہنا الگ بات ہوتی ہے. بہرحال پروگرام کو دوسرے حصے میں لے کے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ساجد احمد. ساجد صاحب, آپ کا تعلق MQM سے, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ساجد صاحب کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے حوالے سے, آپ اتحادی رہیں گے نہیں رہیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن جماعتیں بڑی پوری امید ہے اور کہتی ہیں جی آپ سے رابطے بھی ہو رہے ہیں, کیا سلسلہ ہی ہے؟ السلام علیکم. انکم پاکستان اپوزیشن کی مختلف جماعتوں سے کے پاس جا رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد تو یہ کہ گزشتہ دنوں جو پاکستان پیپلز پارٹی لوکل ایکٹ جو لے کے آئی تھی, اس کے خلاف پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں مخالفت کی تھی. پھر اس حوالے سے انکم نے 2-3 مرتبہ APC بلائی. اچھا, اس کے علاوہ
ابھی گزشتہ دنوں جو CM ہاؤس پہ ہم نے دھرنا دیا تھا اس پر بھی تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انکلوڈنگ جو مطلب جو گورنمنٹ میں ہے PTI ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا. اچھا اس حوالے سے ہم نے تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا. گزشتہ دنوں بھی عارف الوی کے گھر پہ ایک وقت جا کر صدر سر ہمارا پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے, میں آپ سے خاص طور پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اس میں اسپیشلی آپ کی کہاں تک رضامندی ہے؟ کیا آپ حکومت کا ساتھ دیں گے, نہیں دیں گے, کیا سلسلہ ہے؟ اچھا دیکھیں ابھی تو اس کا تو باقاعدہ فیصلہ MKM کا تھنک ٹینک بیٹھ کے کرے گا نا, اور ابھی عدم اعتماد کی تحریک ابھی عدم اعتماد آ بھی نہیں ہے, اس کے لیے موو گورنمنٹ چلا رہی ہے, مختلف لوگوں سے ملا رہے ہیں, لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے کہ لے کر آئیں گے بھی نہیں آئیں گے. اچھا اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیچے کے لوگ نون لیگ کے چاہ رہے ہوں, وزیر جو مختلف وزراء ہیں جو چاہ رہے ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو ہٹنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ 5 سال اپنے پورے کرے. اچھا کیونکہ اب الیکشن میں بھی زیادہ وقت نہیں رہ گیا, 1.25 سال کا وقت رہ گیا ہے, اور کوئی گورنمنٹ کوئی اپوزیشن چاہے گی نہیں, عقل مند اپوزیشن, کہ موجودہ گورنمنٹ کا بوریا بستر گول کر دیں. اچھا وہ اس لیے کہ ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی, اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرائی ہے, 2-2.5 سالوں بعد گرائی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو گرتا تھا وہ اپوزیشن میں آتا تھا, پھر وہ گورنمنٹ کو گراتا تھا. تو اگر وہی روایت برقرار رہی تو ہوگا یہ کہ ابھی PTI کی گورنمنٹ کو گرا دیں گے, PTI اپوزیشن میں جائے گی تو یقین وہ بھی آگے چل کے بزنس کریں گے, مزاحمت کریں گے. میرے خیال میں جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے. اچھا 5 سال میں کا پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو لیگلی رائٹ دیا ہے پبلک نے, لوگوں نے ووٹ دے کر پاکستان تحریک انصاف کو, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ذاتی طور پہ بھی شکایت ہے ان سے MKM پاکستان کو کہ مہنگائی کا جو اس طرح سے بڑھ جانا وہ کسی کو سوٹ نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور بہت زیادہ ملک میں بہت زیادہ لوگ تشویش کا شکار ہیں. غریب آدمی اس وقت سر آپ کا موقف آ گیا, میں تھوڑی دیر میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر اتحادی اور جس طرح سے آپ نے بات کی ہے تو بہرحال یہ تو نیم رضامندی ہے, اور پاکستان کی سیاست کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ رات کو جاگیں سوئیں اور صبح جاگ جائیں تو کیا سے کیا ہو جائے, ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. فاروق صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. فاروق صاحب عدم اعتماد کی تحریک کیا ہے سلسلہ, اتنے کانفیڈنس پہ ہیں, لیول پہ ہیں آپ, کیا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں یہ تو آپ کو خود بھی اندازہ ہے, اور آج کی جو تقریر تھی پرائم منسٹر کی اس سے آپ کو واضح فرق نظر آیا ہوگا کہ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو ووٹ آف کانفیڈنس موو ہوگا, اور وہ پنجاب اسمبلی سے ہوگا. تو یہ میں آپ کو آج کلیئر کر دوں, ابھی ہم پارلیمنٹ کی طرف نہیں جا رہے. ووٹ آف کانفیڈنس پنجاب اسمبلی سے پہلے موو ہوگا, اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں پہنچیں گے. تو پیپلز پارٹی کا جو انیشیٹو ہے وہ آپ نے سب نے دیکھ لیا شروع دن سے. اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ہیں ہم, اور جس طرح سے انہوں نے جو مہنگائی ہے اور جو سارے سچویشن خود ہی انہوں نے جو چیزیں اپنی کی وہ اپنے پیر پہ کلاڑی خود ہی ماری ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو بے قصور کہہ رہے ہیں, اور جی ہمارا قصور نہیں ہے, اور ساری چیزیں جس طرح سے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں سچویشن. لیکن جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی ان سے پریشان ہیں, اور ابھی آپ کو واضح چیزیں نظر آئیں گی. اور ابھی آپ نے 3 سے 4 مہینے میں جو سچویشن دیکھی جس میں انہوں نے کوئی 33 بلز منظور کیے ایک دن میں, پھر اس کے بعد کوئی 12 یا 13 بلز منظور کیے پارلیمنٹ سے, تو وہ سب چیزیں اسی لیے تھیں کہ جو ان کو سچویشن نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں. اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ سال جو ہے الیکشن کا سال ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. اس میں انسرٹینٹی کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو خود بھی نظر آئے گا. دیکھیں جو ایک بندہ ہے اس کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں پرابلمٹک ہیں ساری چیزیں. تو اگر عمران خان صاحب نہیں ہوتے, ان کے جو اتحادی ہیں وہ تو ویسے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو اگر وہ مائنس ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ پھر چیزیں چینج ہونے کی طرف جائیں گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جس طرح سے ہمارے قائدین کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اس طرح سے آپ کو ایک ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی ود ان اے ویک ٹائم. تو آج آپ نے ایک فیصلہ آج بڑا آپ نے دیکھا ہوگا جو فیصل وابڈا کا آیا ہے فیصلہ, تو وہ بڑا آپ خوش آئند فیصلہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایک جبھی جو ان کی فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ آنا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. مندو خیل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھلے میرے مخالف ہوں لیکن یہ تاحیات جو نااہلی والی چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو ہر ایک کا اپنا موقف ہے, اور ظاہر سپریم کورٹ میں وہ جائیں گے, لیکن جو کرنٹ سینیریو میں بن رہا ہے وہ اس اسمبلی سے تو نااہل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اچھا, اس کا بھی ذکر جو عمران خان صاحب نے کیا اپنی تقریر میں کہ جو نااہلی کے خلاف جانے والے ہیں وہ بھی واپس کرپشن کا موقع دے رہے ہیں, یہ بھی نوے لفظوں میں بات کی. بہرحال سوال نمبر گیم کا ہے اور بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے کہ جی نمبر گیم کی اگر بات کی جاتی ہے تو کامیابی کیوں نہیں ہوتی, بل کیسے پاس ہو جاتے ہیں. ایک بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما ساجد ساتھ ہیں. ساجد, یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ نمبر گیم کی بات ہوتی ہے, عدم اعتماد کی تحریک کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں, بل بھی پاس ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, ایک دو پوائنٹ میں ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا نا. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جو اپوزیشن جماعتیں وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کو جانا لازمی ٹھہرائے. اچھا دیکھیے, سب کچھ قدرتی طور پر سامنے ہوتا آ رہا ہے نا, اور اسی کو دیکھ کے انسان اپنی لائن سے درست کرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ مجھے نہیں پتا کون صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ واڈا کی نااہلی کا مطلب فیصلہ آ گیا. فاروق صاحب, بالکل اس طرح. اس سے پہلے یہ تو چلیں فیصلہ عدالت کا ہے, لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ابھی کے پی کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس میں ایک فیز میں جو فرسٹ فیز ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا, اس میں پی ٹی آئی ہار گئی ہے, صحیح نا, جو ایف جی پی ہے. اب اس کا سیکنڈ فیز ہونا ہے کے پی کے اندر ہی, پھر اس کے بعد پنجاب میں ایک فیز ہونا ہے. تو میں جو میری اپنی رائے ہے, جو میرا ذہن اور دماغ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر سیکنڈ فیز میں بھی پاکستان تحریک انصاف پبلک کا اعتماد کھو دیتی ہے کے پی کے اندر, اور ان کو ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی ہے, تو اس کے بعد تھرڈ فیز جو ہوگا پنجاب کا ہوگا. اگر وہاں بھی یہ اپنی پوزیشن, سیاسی پوزیشن, پبلک پوزیشن کھو دیتے ہیں, اس کے بعد میرے خیال میں ایک پبلک کی جانب سے مطالبہ آئے گا کہ خدا را اب آپ خود بخود استعفیٰ دیں, کیونکہ اب آپ کے پاس سیٹ پر, پرائم منسٹر کی سیٹ پر رہنے کا کوئی حق جواز نہیں ہے. سر یہ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں آپ, اتحادی جماعت ہیں, اور آپ یہ بات اگر آن اسکرین کریں تو اس کا مطلب آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. نہیں, ہماری طرف سے فیصلہ نہیں ہوا, پبلک کی طرف. دیکھیں پبلک آٹومیٹک چیزیں ہو رہی ہیں نا, آٹومیٹک چیزیں خود بخود ہو ری ہیں, تو ایک اخلاقی جواز خود بخود بنے گا اس وقت. جو میری ایک سوچ ہے, ایک اخلاقی جواز خود بخود بنے گا کہ کے پی کے میں آپ کا سی ایم ہے, آپ کے وزرائے, گورنر آپ کا ہے, لیکن آپ لوکل گورنمنٹ کا ایک فیز ہار گئے الیکشن کا, سیکنڈ فیز بھی اگر ہار جاتے ہیں, اور اس کے بعد پنجاب میں بھی اگر ہارتے ہیں, تو اس کے بعد میرے خیال میں اخلاقی طور پر جواز رہے گا. چلیں سر, آپ کا موقف آ گیا. یہاں پہ ہمارے پاس عرفان جلانی صاحب تحریک انصاف سے موجود ہیں, ان کا موقف ضروری ہے لینا. میں بالکل جی تھوڑا سا ساجد بھائی کی بات کی تصحیح کروں گا کہ ایک تو وہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں الیکشن ہار گئے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے جی رزلٹ تقریباً وہی ہے, 19-20 اپنی جگہ ہے. دیکھیں اس بار کے پی کے میں صرف ہوا یہ ہے کہ جو سیٹیں پہلے نون لیگ یا پیپلز پارٹی اور اے این پی اور یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت لیا کرتی تھی, اس بار کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ ساری سیٹیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے لے لیا. دیکھیے میں ہوم گراؤنڈ ہے نا سر, مجھے بات تو کرنے دیں. دیکھیے نہیں میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. اتنی سیٹیں تو پہلے بھی تحریک انصاف جیتا کرتی تھی, اب بھی جیتی. ایک پشاور شہر کے میئر کی بات ہے. تو بہرحال یہ امپریشن وہ ان کی مرضی ہے ساجد صاحب کی کہ وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف وہاں سے آ گئی, یہاں سے آ گئی. دوسرا جہاں تک رہا سوال عدم اعتماد کی تحریک کا, میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ جس دن لے کے آئے نا اس دن مجھے دوبارہ بلا لیجیے گا. پچھلے 4 سال سے میں ان کا سن رہا ہوں. سب سے پہلے تو بلاول زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ سندھ اسمبلی کو توڑ کر شروعات کریں اس انقلاب کی, تو پھر ہم مانیں گے کہ جی میں نے سندھ اسمبلی توڑ دی ہے, تو ہم مانیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہی ان کا آخری سال ہے. بس اس کے بعد اب انشاءاللہ سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے. نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں نا جی. عدم اعتماد کی تحریک پہ میری یہ رائے ہے کہ یہ صرف آپس میں پہلے یہ اتحاد کر سکیں, پہلے اس پہ وہ ان کے نزدیک کو آپس میں کوئی اتحاد کوئی نہیں ہے. پہلے وہ نعرے لگاتے تھے میں ان کو گھسیٹوں گا اور میں ان کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, شہباز شریف صاحب, اور پھر جھک جھک کے آج سلام کر رہے ہیں زرداری صاحب کو. ٹھیک ہے جی, زرداری صاحب کہتے رہے پتہ نہیں کیا کیا نون لیگ کے, تو عوام دیکھ رہی ہے یہ کون سی سیاست اس ملک میں ہو رہی ہے. دیکھیں آپ سوچیے آج اگر عمران خان نہ ہوتا تو یار ہم تو یہ وہ ایک کبھی سن رہے ہوتے یہ اس کے پیٹ پھاڑ رہے ہیں, کبھی یہ سن رہے ہوتے یہ ان کی ٹوپی اڑا رہے ہیں. ہم تو آج تو قوم پھر اسی چکر میں لگے رہتی. قوم تو شکر گزار ہے. میں کم از کم ذاتی طور پہ بحیثیت پاکستانی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ بھائی میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا کوئی بندہ دیا کہ ہماری ان سے جان چھڑائی اللہ تعالیٰ نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا عدم اعتماد. آپ تو اس پہ ڈسکس کر رہی ہیں اتنا,
یہ ڈسکشن کا ہے ہی کوئی نہیں، نہ بھی نہیں ہے، ایسا اور ٹاپک نہ ہی نہیں ہے جس کو یہ بات لائیں گے ہی کی نہیں، جائے۔ یہ لائیں گے ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں کسی طرح سے کہ بس ہمیں سیاست میں زندہ رہنا ہے، کبھی یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ شوشہ چھوڑ. آئی ڈونٹ تھنک کوئی اس بات طرح ہی کی نہیں کرنی چاہیے. اسپیشلی جی طاہر رضوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. طاہر رضوی صاحب اپوزیشن کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملا جا رہا ہے تو اپوزیشن میں تو یہی اختلاف ہے کہ شہباز شریف سے بات کریں کہ نواز شریف سے بات کریں. ایک بندہ کہتے جی شہباز شریف سے بات ہوئی، دوسرا کہتے نہیں جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ہنا صاحبہ تھی، انہوں نے کہا میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. تو یہ یہیں پہ اختلاف ان کا شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی دیکھیں عمران خان صاحب کی جو کارکردگی رہی ہے نا، اس کارکردگی کے باوجود وہ 4 سال سے اگر چل رہے ہیں تو ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ نااہل اپوزیشن ہے، یہ آپس میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ملتے بھی ہیں نا ایک دوسرے سے. جب تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور سارے مل کر عدم اعتماد عمران خان کے لیے آئے گا تو اس میں وزیر اعظم کے لیے کون ہوگا؟ آج تک وزیر اعظم کا کوئی نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیکنڈ نمبر پہ ہیں اس میں مسلم لیگ نواز میں، وہ بھی شیروانیاں آپ یقین کریں درزی سارے بزی ہو گئے ہیں کہ کون شیروانی پہنے گا. وہ شیروانی اس وقت مصیبت بن گئی ہے، اور جب تک وہ شیروانی طے نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی عدم اعتماد عمران خان کے خلاف نہیں آتی، اور وہ آتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیں ان میں مستقل مزاجی کہاں ہیں؟ ایک طرف آئیں مریم نواز اور لاڑکانہ میں بلاول میرے بھائی یاد رکھنا ہم نے ایک رہنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. 3 مہینے میں انہوں نے ٹائیں کر دیا اس کو. اس کے بعد عمران زرداری بھائی اور جو بھی ہو، اس کے بعد اب دوبارہ یہ ساتھ میں بیٹھے. ان کی یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ ان کے یہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ عدم اعتماد میں بہت کچھ ہوگا. اس میں سب سے بڑی مصیبت آئے گی. دیکھیں نواز شریف صاحب وہ 4تھی مرتبہ بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے خلاف سارے کیس ختم ہو جائے، ان کی نااہلی ختم ہو جائے. اچھا جب نواز شریف سے ذرا سلپ ہوتی ہے چیز تو نواز شریف اس کے بعد اپنی چوائس کیا دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں مریم. اچھا مریم بھی نااہل ہے تو نواز شریف پھر تیسری چوائس کیا دیتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی. قطعی وہ اپنے بھیا کو نہیں چاہتے. انہوں نے پہلے بھیا کو کہا تو واسطے جو ہے نا اے جڑا پنجاب ہے تو اتھے ہی رہے، تو اپنے پیٹوں نو بنا یا خود بن، میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ سب خام خواہ کی باتیں. شہباز شریف صاحب نے تھوڑا سا اپنے پریشر میں 16-17 ارب کے وہ ایک مقصود چپڑاسی کے بیچارے کے اکاؤنٹ سے 4 ارب کسی کے 3 ارب، وہ اس چکر میں وہاں سے جا کے گیٹ نمبر 4 سے تھوڑا سیٹنگ ویٹنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائی لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ اس چکر میں کہ کسی طرح وہاں سے کر کے نا اپنی جان بچا لوں، اپنے کورٹ سے جو میٹرز ہیں اس سے جان چھڑا لوں، بچے کی جان چھڑا لوں. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بھی اس وقت شہباز شریف صاحب یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں. وہ یہ انٹرسٹڈ ہے کہ یار انٹرسٹڈ تو ہوں گے بیچارے، نہیں وہ پہلے دیکھیں میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں کہ ان کا اشر واڈوا کی طرح ہوگا. ابھی بنے سینیٹر معلومات 2 سال بعد 1.5 سال بعد 1 سال بعد فیصلہ آ گیا کہ جی نااہل ہو گئے. تو شہباز شریف کی پہلے کوشش کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میں اپنے کیسز سے جان چھڑاؤں، اپنے آپ کو کلین کروں، دین ہی ول گو ٹو اس طرح کی موومنٹ میں. وہ ان کی پارٹی میں اپنا بھی اختلاف پایا جا رہا ہے. یہ تو آپ ان کی پارٹی میں مسلم لیگ نواز کے اندر ہی بہت معاملات ایسے ہو گئے. یہ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ پکے ان کی چیزیں باہر نہیں آتی. چلیں فاروق علی خان صاحب کی طرف چلیں. بڑے آہستہ بولتے ہیں لیکن بڑا چوکھا بولتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ کا؟ تو آپس کے ہی مسائل ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک تو ایک طرف، جیسے انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، وزیر اعظم ڈیسائیڈ ہو گیا اگلا. میں طاہر صاحب کی بات کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گا کہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ جماعتیں ہیں. یہ دونوں حلیف جماعتیں نہیں ہیں اور دونوں الگ الگ اقتدار میں رہی ہیں. تو یہ تو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں یا ہماری پالیسیز ہیں یا ہماری جو ایمبیشنز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں پولیٹیکل. تو دونوں پارٹیز کا اگر حلیف ہونا تو وہ ناممکن ہے، لیکن اتحادی ضرور ہو سکتی ہیں. اور جو بات رہی کہ جب پی ڈی ایم کا حصہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ابھی بھی ہے، لیکن کچھ جو پوائنٹس تھے جن کے اوپر اختلافات شروع ہوئے اس میں یہی تھی کہ جی استعفے دیں گے آپ سب لوگ. تو جہاں آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہوگا کہ سندھ میں جب ہماری حکومت ہے ہمارے 99 سر آپ کے رہنما کل ہی یہ بیان دے چکے، تمام ٹی وی چینلز پہ بار بار آ کے کہہ رہے پی ڈی ایم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہہ چکے ہیں یہ متحدہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو چیزیں وہ بتا رہا ہوں جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے ہیں تو ہے نا، ابھی پی ڈی ایم میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں. بات کریں سر، دیکھیں پی ڈی ایم میں شامل ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ جو تھی موومنٹ پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ تھی بیسیکلی، اور اس میں تمام جماعتیں سب حلیف جماعتیں تھی اور سب ایک دوسرے کے اتحادی تھے. اس میں کوئی ٹوٹل 11 جماعتیں ہیں. اور میں آپ کو دوسری چیزیں کریکٹ کرتا چاہوں، جو 99 ایم پی ایز ہیں آپ چاہتی ہیں کہ ہم سب سے ان سے استعفے لے لیں. اگر آپ پنجاب سے استعفے نون لیگ دیتی ہے تو اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی، یہ چیزیں ان کو بعد میں سمجھ میں آئیں.
اور اب یہ چیزیں انہوں نے ریئلائز کی ہیں. ابھی جو بیک ٹو بیک میٹنگز ہوئی ہیں پارٹی کی, اس میں آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے اب اس میں اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی, پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے لیگلی انسٹانس لینا چاہیے اور لیگلی موو کرنا چاہیے چیزوں کو. تو جو چیزیں پارلیمنٹ میں رہ کے ہوں گی وہ زیادہ افیکٹو ہوں گی. تو بہت ساری چیزیں ہم آپ دیکھیں گی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ان چیزوں کو ایگری کرنا شروع کیا ہے. اب اس میں مولانا فضل الرحمان سے بھی مشاورت ہو رہی ہے, اور ابھی آپ کو ایک آدھ ہفتے میں مزید چیزیں چینج نظر آئیں گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم کس طریقے سے. اور میں نے آپ سے کہا پہلے ہم پنجاب اسمبلی سے موو کریں گے, اس کے بعد مارچ ایک ساتھ کریں گے, الگ الگ کریں گے. دیکھیں مارچ کی ڈیٹ تو پی ڈی ایم نے 23 مارچ دی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سر اتنا اتفاق ہے تو ساتھ ہی کر لیں نا, الگ الگ کیوں؟ نہیں دیکھیں میں نے آپ سے پھر کہا کہ ہم بیسیکلی الگ الگ جماعتیں ہیں اور ایک دوسرے کے حلیف جماعتیں نہیں. پاکستان کی بہتری ہے نا, چلے پاکستان کی بہتری میں ساتھ مل جاتے ہیں. بالکل مقصد ایک ہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے نا کہ جو ان کا اسٹانس ہے 23 مارچ کا, جو مولانا صاحب اور نون لیگ کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کا, وہ حکومت کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے وہ مہنگائی لانگ مارچ ہے, 27 فروری کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو احتجاج چل رہے ہیں ہمارے کنٹینیوسلی, وہ اسی حوالے سے اس کی ایک کڑی ہے, اور اسی طرح سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور ہم 27 تاریخ کو یہاں سے نکلیں گے اور اسلام آباد جا کے اپنا مہنگائی مارچ کو ریکارڈ کرائیں گے. چلیے ساجد کی طرف چلتے ہیں. ساجد یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی کے اشارے کا انتظار ہے, کاف لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو, یہ علیحدگی کے لیے کسی اشارے کا انتظار کر رہی ہے, جبکہ کاف لیگ نے یہ بیان دیا کہ ہم جب تک ریاست ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں. اب ریاست کل تک ان کے لیے کچھ اور تھی, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب ریاست وہ کیا ہے, کس کو رہے. کیا واقعی آپ کو کسی اور کا انتظار ہے اشارے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, ہمیں کسی کا انتظار نہیں, اور موجودہ گورنمنٹ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے جو لوکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. مثال کے طور پر سینسس کے حوالے سے کیبنٹ کے اندر انجم پاکستان نے آواز اٹھائی, وہ ہماری آواز پوری ہوئی. حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھائی, وہ آواز پوری ہوئی. بہت ساری چیزیں ایسی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کرنے میں کراچی کے حوالے سے ناکام رہی ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ گرین بس کا منصوبہ وہ ہمارے زمانے کا تھا, اس کو ہم نے وہاں پی سی بی سی بنا کے سب اس زمانے کے اندر ہم نے جمع کروائی بھی تھی. اور لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہماری کوشش, جو اگر ایک جو پولیٹیکل لوگ ہیں جتنے بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں خواہ وہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا ان کی جماعت کے لوگ ہیں, وہ چاہیں گے کہ ہر گورنمنٹ, یہی نہیں ہر گورنمنٹ کو 5 سال اپنے پورے کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اب جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی, آپ نے کہا نا, کوشچن کیا نا کہ ابھی دونوں ساتھ کیوں نہیں کر رہے, جبکہ دونوں کا مقصد بھی ایک ہے, مہنگائی کی بات دونوں کر رہے ہیں. اگر بقول ان لوگوں کے کہ عمران خان سے دونوں پریشان ہیں, موجودہ گورنمنٹ سے دونوں پریشان ہیں, تو اصل مسئلہ یہ کہ لوگ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہیں, لیکن ہر بندہ سلیکٹڈ بننے کو خود تیار ہے. کسی کو تھوڑا سا اشارہ ملے اور وہ حاضر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے پی ڈی ایم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ تھی نا, زرداری صاحب نے اچانک ایک ایشو اٹھایا کہ نواز شریف صاحب کراچی آپ پاکستان آئے, اس کے بعد ہم آپ کے پیچھے پہ چلیں گے. تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن اشارے دیتے ہیں کہ ہر بندہ پچ پر 6 مارنے کے چکر میں ہے کہ پہلے میں 6 مار دوں اور پہلے میں 6 مار دوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی حوالہ اس پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ شیئر ہو جاتا ہے, وہ دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے, پھر پہلے پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دوسرے کو پہلے کو چھوڑ دیتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہاتھ رکھنے کی پالیسی سے باہر آئے اور اپنے شولڈر پہ, پالیٹکس ہوتی ہے اپنے شولڈر پر ہے, لیکن اپنے کاندھوں پر پالیٹکس ہوتی ہے, اور دنیا کے اندر وہ پالیٹکس کامیاب بھی ہوتی ہے. بہتر یہ کہ دونوں جماعتیں, اور دونوں جماعتوں میں مفادات ہیں اور کچھ بھی نہیں. نون لیگ کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ ان کی ہے, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ ان کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے ایک وقت میں کام کیا ہے کراچی میں, M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے, نون لیگ نے کام کیا ہے, نون لیگ نے انہوں نے کام کیا, ان کے پاس ہم گئے, انہوں نے کیا. گرین بس لائن منصوبہ 50% انہوں نے کام کیا. K4 ماس ٹرانزٹ, S3 سرکول ریلوے, سب اس زمانے کے اندر ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گزشتہ 13 سال سے ہے, 13.5 سال ہو چکے ہیں, انہوں نے کوئی کام کراچی کا نہیں کیا. سپریم کورٹ نے کے کہنے پر, دیکھیں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے کہا کہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت سب کھا جاتی ہے, سب برابر, کچھ پتہ ہی آتا پتہ کچھ ہے نہیں. چلیے سر آپ کا موقف ہے. عرفان صاحب پروگرام کا وقت کم ہے, میں بس مختصر یہ کہوں گا جی, مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی جس طرح سے مارچ کرنے کا کہہ رہی ہے 27 کو, خیر گھوٹکی سے تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے خلاف مارچ کے لیے تیاری کر رہی ہے.
تو یہ دیکھیں گے. لیکن میں تھوڑا سا دیکھیں, ہم لوگ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں ٹاک شوز میں. عوام کے لیے اگر کوئی بات کرنی ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے یہ پیپلز پارٹی کے فاروق بھائی یہاں بیٹھے ہیں, تھوڑا سا اس کا جواب دے دیں. پورے پاکستان میں کے پی کے میں, بلوچستان میں, پنجاب میں آج 50 سے 55 روپے کلو آٹا بک رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ سندھ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں 85 سے 90 روپے کلو آٹا بک رہا ہے. اس کی اور حالانکہ دیکھیں جی, صوبہ جو ہے وہ خود کفیل ہے گندم کی کاشت کے لیے, اس کے باوجود اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے آ گئی نا بعد میں جی. نیب کے چیئرمین صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے جی 20 ارب کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے تھے سندھ میں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ پھر ہم نے جو ہے وہ پیسہ ریکور کر کے 20 ارب کا 2 ٹانگوں والے چوہوں سے 20 ارب کا پیسہ ریکور کر کے تو سندھ حکومت کو واپس لوٹایا. تو میں نے اس پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھائی یہ تو آپ نے چھوٹے چوہوں سے لے کے بڑے چوہوں کو دے دیا, جس طرح وہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو والا حساب کتاب. لاسٹ منٹ ہے فاروق صاحب, جواب دے دیں. دیکھیں میں ان سے یہ کہوں گا, شاید ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں. یہ بتا دیں پہلے تو 20 ارب روپے کی گندم وفاق نے صوبے سندھ کو دی کب ہے؟ اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے تو وہ مجھے دے دیں, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ بتائیں, میرے بھائی نے اتنی باتیں کی, سب سے بڑا اسکینڈل تو ان کے چینی کا اسکینڈل ہے, ٹھیک ہے, مالم جبا کا اسکینڈل ہے, اس کا بتا دیں کہ اس کے بعد تو زرداری صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا نیب اور حکومت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ عوام کے اتنے فلاح چلا دے دیں. مجھے بتا دینا, آپ کے جو اے ٹی ایم تھے جہانگیر ترین خان صاحب, انہوں نے جو شوگر ملز ان کی جو شوگر ملیں ہیں ان کا بتا دینا, ان کا ہی چینی کا اسکینڈل تھا نا بھائی. 19 شوگر ملیں, ان کی ایک شوگر مل ہے. نہیں آپ جو غلط بات کر رہے ہیں نا بھائی, آپ کے پاس مہنگائی کا جواب دے دیں. سندھ میں مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی مجھے آپ یہ بتا دیں کہ وفاق نے جو گندم دی ہے, اب مجھے یہ بتا دیں وفاق نے گندم دی کب ہے, اور جس کا حساب لے دیں گے جی نیب اس کی انکوائری کر رہا ہے, وہ اس کا حساب بتا دیں گے. چلیں جناب, بہرحال ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں. پاکستان اس وقت جس صورتحال میں, ہمیشہ کہتی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ تمام جماعتوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اس وقت. تب سب ساتھ مل کے کام کریں تبھی یہ ممکن ہے. میرے ساتھ فاروق علی خان صاحب موجود تھے, عرفان جیلانی صاحب, طاہر عزیز صاحب اور ساجد احمد صاحب. سر پروگرام میں سب کا شکریہ, آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.